گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی سے گھبراتا ہے، اگر اتنا ہی دوزخ سے گھبراتا، خوف رکھتا، تو دونوں سے امن میں رہتا۔ پھر فرمایا کہ انسان جتنا دولت کی تمنا کرتا ہے، دولت کی تمنا کرتا ہے، اتنا ہی اگر جنت کی بھی تمنا رکھتا تو دونوں ہی کو وہ حاصل کر لیتا۔ پھر فرمایا کہ انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اگر باطن میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوتا تو دونوں ہی کے نزدیک وہ سرخ رو ہوتا۔ یہ بہت جامع بات میں نے آپ کو بتائی، کیمیا شہادت میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی پڑھی، یہ حدیث نہیں، ایک بزرگ کا قول ہے۔ اس کو آپ گرے میں باندھ لیں اور سوچیں اور غور فرمائیں کہ انسان جتنا تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی اگر اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے قہر و غضب سے، جہنم سے بھی وہ ڈرنے لگ جاتا تو وہ دونوں ہی سے بچ جاتا۔ جتنا دولت سے محبت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مل جائے، اتنا ہی اگر جنت کی بھی وہ تمنا کرتا تو دونوں ہی کو پا لیتا۔ اور جتنا لوگوں سے وہ خوف زدہ رہتا ہے، اللہ سے خوف زدہ رہتا تو دونوں کے یہاں وہ سرخرو ہو جاتا۔ واقعی جس بزرگ نے یہ کہا ہے وہ بہت ہی عاقل اور فہیم اور انسان کی دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھ، نباز ہے، عین نفسیات کے مطابق انہوں نے بات کی۔ انسان تنگ دستی سے جتنا ڈرتا ہے، اتنا اگر دوزخ سے ڈرتا تو دونوں ہی سے بچ جاتا۔ یہ الزام جو ہے وہ بالکل ثابت ہے۔ آج دیکھو تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، جنت سے محبت اتنی نہیں کرتا، ورنہ دونوں ہی کو پا لیتا۔ تو آج دیکھیے کہ تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ اس تنگ دستی سے بچنے کی خاطر وہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ دنیاوی علوم اور فنون سیکھنے میں وہ صرف کرتا ہے۔ اسی تنگ دستی سے ڈرتے ہوئے وہ روزانہ کئی گھنٹے محنت و مشقت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، بلکہ وہ کولو کے بیل کی طرح چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوئی، منہ دھویا، ناشتہ کیا اور جھٹ پٹ کام پر بھاگا، جس کا جیسا پیشہ وہ نکل گیا۔ شام تک محنت کیا، کوئی آدھی رات تک محنت کرتا ہے، محنت کرتا رہا، پھر جب فارغ ہوا ادھر ٹہلا ادھر گھوما، کھایا پیا اور اوندھا پڑا رہا۔ صبح ہوئی پھر اسی طرح وہ کولو کے بیل کی طرف وہ لگا ہوا۔ اسے خوف ہے کہ مجھے کہیں تنگ دستی نہ آ لے، اسے دولت سے محبت ہے کہ مجھے بہت دولت ملنی چاہیے، اور اس دولت کی محبت نے، تنگ دستی کے کھٹکے نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اسے کچھ احساس ہی نہیں کہ مطلب میں کیوں آیا، مجھے کیا کرنا تھا۔ بس وہ ایک ہی چکر میں وہ پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح مطلب یعنی کہ اس کو دولت مل جائے۔ حالانکہ میرے بھائیو، تنگ دستی جو ہے نا وہ عموماً لوگوں کو ہوتی نہیں ہے، تنگ دستی ہوتی نہیں ہے، خامخواہ وہ اپنے آپ کو تنگ دست سمجھتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص تنگ دست ہے جو قناعت کی نعمت سے محروم ہے۔ میری بات کو سمجھیں، تونگری با دل است نہ با مال، بزرگی با عقل است نہ با سال۔ یعنی تونگری سرمایہ داری، اس کا تعلق تو دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ جو دل کا غنی ہے وہ صاحب مال ہے، وہ مالدار۔ اور بزرگی بعقل نہ بسال، بزرگی عقل سے ہے، علم سے ہے، عمل خیر سے ہے، نہ کہ عمر سے۔ 100 سال کا ضعیف ہوتا ہے، اس کو الف کا با نہیں آتا، اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ علم رکھتا ہوتا ہے۔ مثلا میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شب رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی دن بالغ ہوا اور اسی دن میں نے پہلا فتویٰ دیا حرمت رضاعت پر۔
تو میرے والد صاحب رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے میرے سپرد مسند افتاء کر دی. میں گویا مفتی کے منصب پر فائز ہو گیا. 14 سال بھی نہیں ہوئے. حرمت رضاعت پر پہلا فتویٰ دیا. اور میرا گمان غالب ہے کہ بھاری اکثریت حرمت رضاعت کا مطلب ہی نہیں جانتی ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھو اس میں 60 سال کے بھی ہوں گے, 70 سال کے بھی ہوں گے, اور ان کی عمر 14 سال کی بھی نہیں. حرمت رضاعت پر فتویٰ دیا اور اپنے پلے ہی نہیں پڑتا حرمت رضاعت ہوتا کیا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے میرے بھائیوں نے آج پہلی بار یہ سنی ہوگی. تو پتا چلا کہ اگر بزرگی عمر سے ہوتی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ادھر بے شمار بزرگ بیٹھے, لیکن بزرگی عمر سے نہیں عقل و علم سے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم سب سے یقیناً بڑے بزرگ ہوئے کہ ان کو علم تھا, ہے نا. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا. اسی طرح اگر تونگری مال سے ہوتی تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تونگر نہ ہوتے. لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تونگر میرے آقا کی ذات ہے. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ان کی تونگری کے صدقے جاؤں. خود فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائے. ایسے تونگر تو دنیا میں ہوئے کب کہ جب چاہے جس شے کو چاہے وہ دولت میں تبدیل کر دے. کن کہے تو ہو جائے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو کہے ہو جائے. یہ حقیقت میرے آقا کی یہ شان ہے. جو چاہتے تھے جو فرماتے وہ ہو جاتا تھا. تو سب سے بڑے تونگر تو میرے آقا ہے. اور حالت یہ تھی کہ مال تو رکھتے نہیں تھے. کئی دن تک فاقے ہوتے تھے. 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. مالک دین و دنیا ہو کر, دونوں جہاں کے داتا ہو کر, فاقے سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مالک دین و دنیا ہے اللہ کے حکم سے, لیکن فاقہ ہے. اور شان یہ ہے تھوڑی کھجورے ہی کھا لینا, اوپر پانی بھی پی لینا, 2 مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کپڑے خود دھو لینا, خاک کے بستر پر سو لینا, سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی, وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی خدا کی قسم ہوتا ہوں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تونگر اگر مال سے بنتا تو میرے آقا کہاں سے تونگر, بہت بڑے تونگر. الحمدللہ وہ جس کو چاہے تونگر بنا دیتے ایسے تونگر. الحمدللہ الحمدللہ. تو بہرحال تونگری با دلست نہ با مال. ہمارے آقا دل کے تونگر, جو آیا لٹا دیا, جو آیا لٹا دیا. کبھی آپ پر زکات فرض ہی نہیں ہوئی, نہ نصاب کی قدر, اتنا مال ہی آپ کے پاس جمع نہیں ہوا جس پر سال گزر جائے, اور رکھتے ہی کوئی نہیں, جو آیا وہ لٹا دیتے. الحمدللہ سخیوں کے شہنشاہ سید الاسخیاء. تو بہرحال میرے پیارے سبھی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ تنگ دستی جو ہے وہ ہماری خود ساختہ. اگر قناعت کی دولت میسر آ جاتی تو ہم تنگ دست کبھی نہ ہوتے. اگر صبر و شکیبائی کا خزانہ مل جاتا ہم کبھی تنگ دستی کا شکوہ نہ کرتے. ایک میرے دوست نے مجھے بتایا, مبلغ ہے ہمارا, اور لکھ کر اس نے مجھے دیا تھا کہ میری ماں تنگ دستی پر بہت روتی ہے, اور مجھے رو رو کر کہتی ہے کہ تم مولوی بن گیا تو دعا نہیں کرتا, ہماری تنگ دستی دور نہیں ہوتی. داڑھی اس نے رکھی ہے, امامہ شریف پہنتا ہے. اس لڑکے کی سوچ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ VCR بھی ہے, وہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں, تو میں کیسے دعا کروں؟ میں اگر دعا کروں اور بالفرض دعا قبول ہو بھی جائے اور پیسہ آ جائے دوسرا, تو یہ اور عیاشیوں کا سامان خریدیں گے. اس لیے کہ جب کبھی میں ماں کو کہتا ہوں وہ روتی ہے, آنسو بہاتی ہے کہ تو دعا کر تنگ دستی دور ہو. تو میں جب کہتا ہوں ماں اس VCR کو اپن بیچ دیتے ہیں تو بہت سارے پیسے آ جائیں گے, اپنی تنگ دستی دور ہو جائے گی. بولا ماں بفر جاتی ہے اور مجھے گالیاں بکتی ہے. بتائیے یہ بھی خوب تنگ دست ہے. VCR رکھا ہوا ہے, ہزاروں روپے کا فرنیچر گھر میں سجا ہوا ہے, اب پھر بھی تنگ دستی ہے. اب اس کا تو کوئی حل نہیں. اب آپ کو دیسی مرغی چاہیے, گھی بھی دیسی چاہیے, چاول بھی باسمتی کھا لیں, اور ساتھ میں مٹھائی بھی چاہیے, بہترین آم چاہیے, مصدی سیب چاہیے آپ کو. اب یہ سب چاہیے کھانے میں آپ کو, اور پھر آپ کے تنگ دستی تو گزارا کیسے ہوگا؟ ورنہ پیٹ بھرنے کے لیے میں نے خود ٹرائی کیا, ایک چائے ہوٹل سے لے لی, ایک تندور کی روٹی لے لی, کبھی کبھی ایسے بھی دن گزرے تو وہ روٹی چائے میں بھگو کر
मैंने खा ली, मेरा पेट भर गया। अब बताइए, मेरा पेट भर गया और सुकून इतना भी लाके वाकई में कहता हूँ कि मुर्गन बिरयानी में भी नहीं मिलता। अब देखो, जिसको वही मतलब सारी मैंने आइटमें गिनवाई आपको, उसमें 2-4 आइटमें मैंने छोड़ दी। शामी कबाब भी होने चाहिए, समोसे भी होने चाहिए, सीख पर लगी हुई बोटियां भी होनी चाहिए, तब उसका पेट भरे। वाकई वो तंगदस्त। तो तंगदस्ती उमूमन जो है, मैंने ये नोट किया कि यार लोगों की खुद साख्ता होती है, खूब कमाते हैं, बांड की गड्डियां रखते हैं कि रातों रात में मालदार हो जाऊं, मुझे सीरीज पूरी मतलब जो है 5 लाख में लग जाए, कई सीरीज मतलब ये कई बॉन्ड जो है वो 5 लाख के खुल जाए, और वे रातों रात मतलब इन्हें के 56 करोड़ की चौथाई हासिल कर लूं। सारे ऐसा शख्स तंगदस्त है। ऐसे की तंगदस्ती कभी दूर नहीं होगी, सबको ख्वाहिश है, दौलत से मोहब्बत है। तो तंगदस्ती से जितना डर लगता है, उतना डर अगर दोज़ख से लगता तो बंदा दोनों से बच जाता। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छोड़ा